أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. محترم حضرات، گزشتہ کل ہم نے درس میں سورہ انفال کی دو آیاتیں سمجھیں جن کا تعلق احکام سے تھا. اب آئیے تیسری آیت ہمارے ساتھ ہے جس کا نمبر ہے 38. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف. کہا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ رک جائیں اپنی دشمنی سے اور کفر و عناد سے، یغفر لهم ما قد سلف، اللہ رب العالمین جو کچھ ہوا ہے ان کا پہلے سب کو معاف کر دے گا. یغفر لهم ما قد سلف. اس میں علماء اکرام نے، مفسرین نے دو طرح کی تفسیر کی ہے. کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگ رک جائیں. کہا کہ اے لوگ کس چیز سے رکیں گے؟ سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اے لوگ اسلام اور نبی کی دشمنی سے رک جائیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگ اپنے کفر سے رک جائیں. اور علماء اکرام نے دوسری بات کو بلکہ ملا جلا کر تمام باتوں کو کہا ہے کہ سب اس کے اندر داخل ہے، کیونکہ جب آدمی کفر کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ماضی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گویا کہ آدمی کفر کو چھوڑ کر جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، جس طرح سے اس کی ماں نے کسی آدمی کو جنم دیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد آئیے ہمارے ساتھ دوسری آیت ہے، آیہ نمبر 39. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم لوگ لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور پوری طرح سے دین اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. اس طرح کی ایک آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی گزری ہے. اس کے اندر ہم نے معلوم کیا ہے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ امن و شانتی اور سلامتی دنیا میں قائم ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اگر لڑائی کی بھی ضرورت پیش آئے تو آدمی اس میں لڑے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی عبادت کی جائے. اس کے بعد آئیے حضرات آیہ نمبر 41 ہے ہمارے ساتھ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس سے پہلے سورہ انفال کے شروع میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا اللہ رب العالمین نے انفال کا ذکر اس لیے کیا ہے، اور انفال کا معنی ہے زائد، نفل سے آیا ہے. جیسا کہ ہم نفل نماز پڑھا کرتے ہیں، واجب ہیں، نفل ہیں، تو ٹھیک اسی طرح نفل ہے. یعنی جنگ و جدال میں جب مال حاصل ہوتا ہے تو وہ مال ایکسٹرا، یعنی کہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن و شانتی برقرار رہے، لیکن یہ چیز زائد حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو نفل یا مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے اس کی تقسیم کا ذکر فرمایا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا اس کو آدمی کے لیے استعمال کرنا منع تھا. آسمان سے ایک آگ آتی تھی
اور اس آگ نے یعنی وہ آگ آ کر پوری طرح سے ختم کر دیتی تھی اس مال کو. لیکن اس امتی کے لیے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے گویا کہ ایک رحم اور کرم ہے کہ اس مال کا استعمال جائز قرار دیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر آئیے کس طرح سے مال کی تقسیم کا ذکر کیا ہے, مال غنیمت کی. کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. سب سے پہلے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, رسول کے لیے, رسول کے رشتہ داروں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے یہ پانچواں حصہ تقسیم کیا جائے گا. سب سے پہلے اس مال کو 5 حصے میں تقسیم کیا جائے گا. جو پانچواں حصہ رہے گا, 5 حصوں میں سے ایک حصہ, اس کو پھر ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. نبی کے لیے, نبی کے رشتہ داروں کے لیے یعنی کہ بنی ہاشم سے جن کا تعلق ہے. پھر کہا یتیموں کے لیے, اور یہ یتیم چاہے وہ مالدار ہوں یا غریب ہوں سب اس کے اندر شامل ہیں جیسا کہ مفسرین نے فرمایا ہے. پھر کہا مساکین کے لیے, اور اسی طرح وہ آدمی جو سفر کی حالت میں ہو, مسافر ہو, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, گرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو اپنی بستی میں, لیکن ضرورت مند ہو گیا ہے راستے میں, تو ایسا آدمی اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہے. اور 4 جو حصے بچیں گے, یہ 4 حصے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے ان لوگوں کے درمیان یہ 4 حصے تقسیم کیے جائیں گے. اس میں بھی کچھ حصے اس طرح سے ہیں کہ جو آدمی پیادہ ہوگا یعنی کہ پیدل رہے گا, اس کے پاس سواری نہیں ہے, پیدل ہی وہ جو ہے جنگ کر رہا تھا, لڑائی کر رہا تھا, تو ایسے آدمی کے لیے ایک حصہ ہوگا. اور جس آدمی کے پاس سواری ہو اس آدمی کو 3 گنا جو ہے زیادہ حصہ دیا جائے گا, یعنی کہ ایک انسان کے لیے اور 2 اس کی سواری کے لیے. یہ اس مال کی تقسیم کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. لیکن یہ جو جس تقسیم کے بارے میں نے کہا, یہ جو 5واں حصہ ہے, 5ویں حصے کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا, اس بارے میں کئی اقوال ہیں. شیخ صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کہا کہ فی کیفیت قسمت الخمس علی اقوال 6, کہا کہ 6 اقوال ہیں, اس میں سے جو راجح ہیں جس کو علماء اکرام زیادہ تر بیان کیا کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات ہمارے ساتھ آیا نمبر 46 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جنگ میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے کچھ آداب ہوتے ہیں, ان آداب کا ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا. اب آئیے اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا. کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کبھی بھی نہ چھوڑنا. اللہ اور اس کے رسول کا جو جس طرح سے حکم آتا ہے تمہارے لیے اس طرح سے اسے برقرار رکھنا, ماننا. اس کے بعد کہا وَلَا تَنَازَعُوا, اور تم آپس میں جھگڑنا نہیں, جنگ و جدال آپس میں نہیں کرنا. فَتَفْشَلُوا, اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے, اختلاف کرتے رہو گے, فَتَفْشَلُوا, تو اس کی تفسیر یعنی اس کا ترجمہ اردو میں یہ کہا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ کیا ہوگا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. علماء اکرام نے مفسرین نے فرمایا کہ ہوا اکھڑ جانا اس کا کیا مطلب ہے. کہا کہ قوت ختم ہو جانا, قوت ختم ہو جانا. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اس آدمی کی ہوا چل رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا رعب اور اس آدمی کی طاقت اور ولولہ جو ہے اس کو برقرار ہے. تو کہا کہ مسلمان اگر آپس میں جھگڑتے رہیں گے, اختلافات کریں گے, اختلاف کرنا یہ فطری بات ہے, اختلاف کرنا منع نہیں ہے. ہمارے جو اسلاف تھے الحمدللہ ان کے درمیان اختلافات ہوتے تھے بہت سارے مسائل میں, اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑتے نہیں تھے, آپس میں لڑتے نہیں تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے مسائل کو لے کر چند لوگوں نے یہ پابندی لگائی کہ فلاں مسلک کے لوگ ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, فلاں مسلک کے لوگ اگر ہمارے مسجد میں قدم رکھیں گے تو ہماری مسجد کو اس کے ہاتھوں سے دھلوائی جائے گی.
اس طرح سے ہوا بھی ہے تقریباً، جیسا کہ کہتے ہیں بزرگ حضرات، اسی طرح سے کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ سعودی عرب سے لے کر یہاں تک ہندوستان اور بھی دوسرے ممالک ہیں، یہ شدت پائی جاتی تھی. 4 مسلح بچھائے جاتے تھے کعبہ کے پاس، 4 مسلح بچھائے جاتے تھے. مسلک ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے الگ الگ مسلح بچھائے جاتے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام جو شدت پسندی تھی ان تمام کو ختم کیا گیا. بہرحال اس آیت کا پیغام یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم آپس میں اختلاف تو کریں لیکن اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم الگ الگ نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ کیا ہوگا، ہماری جو قوت ہے وہ قوت ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا جو ہمارے دشمنان ہیں، جو اسلام کے خلاف سازش رچتے ہیں، ان کو ہمت ملے گی، ان کو موقع ملے گا ہمارے خلاف کچھ کرنے کے لیے. اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 58 میں فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے خیانت کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کسی قوم سے معاہدے کی خلاف ورزی کا تمہیں ڈر ہو، جیسا کہ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے قبائل رہتے تھے، نان مسلم ہونے کے باوجود ان لوگوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کچھ معاہدے ہوتے تھے، کچھ ایگریمنٹ ہوتے تھے کہ ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے. یہ باتیں اگر ان باتوں کا تم نے پاس و لحاظ رکھا، اسی طرح سے تم بھی ہماری جان اور مال کی بھی حفاظت کرو گے. چند باتوں کا وہ لوگ چند باتوں پر متفق ہو جاتے تھے. لیکن ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا اگر تم لوگوں کو ڈر ہو یا گمان ہو کہ یہ لوگ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایسے صورت میں کیا کرنا ہے، تم لوگ ان کے پاس جا کر یہ کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن کہا کہ لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، تب جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے. اسی طرح حضرات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، معاہدہ توڑنا، ایگریمنٹ کو چھوڑ دینا، ختم کر دینا گویا کہ ایک خیانت ہے، خلاف ورزی ایک طرح سے دھوکہ ہے. اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا ہے. خیانت کے سلسلے میں یہ جو معاہدہ ہے، معاہدے کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں. معاویہ رحمہ اللہ اور اسی طرح رومیوں کے درمیان کچھ معاہدہ تھا، رومیوں کے درمیان. اب یہ معاہدے کا وقت ختم ہونے جا رہا تھا. انہوں نے کیا کیا، چونکہ لیڈر تھے معاویہ، انہوں نے کیا کہ روم کے بازو ایک جگہ تھی، اس جگہ انہوں نے کیا کیا، گھوڑ سوار اور اسی طرح سے چند لشکروں کو بھیج دیا، اور اس انتظار میں تھے کہ جس طرح جو ہی ختم ہو جائے گا معاہدے کا وقت ہم ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے. تو اس وقت یہ ہوا، ایک صحابی تھے عمرہ بن عبسہ رضی اللہ عنہ. یہ واقعہ ابو داؤد، ترمذی، اسی طرح مسند احمد کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. عمرہ بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کا پتہ چلا، انہوں نے کیا کیا، ان کو کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت جس کی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمائی ہے یہ ہو رہا ہے. اس وقت انہوں نے کیا کیا، ان کو یعنی اس چیز کو ختم کر دیا اور تمام جو ہے سپاہی تھے ان تمام کو بلا لیا. تو اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ جب ہمارے درمیان اور دوسرے قوم کے درمیان چند باتوں پر جو ہے ایگریمنٹ ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آئیے ہمارے ساتھ آیا نمبر 60 ہے 60. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. کہا اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قوت کو تیار کرو، اپنی قوت کو تیار کرو. پھر کہا اس سے کیا ہوگا، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اس کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کے دشمنوں کو ڈرا سکتے ہو، وَعَدُوَّكُمْ، اور اس طرح سے تم اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکتے ہو.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خود ہی تفسیر کی ہے کہ قوت تیار کرنا یہ کیسا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو سامنے رکھ کر فرمایا الا ان القوت الرمی قالها 3 مرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیر اندازی کرنا یہی ہے اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. لیکن مفسرین نے فرمایا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے آدمی کو چاہیے اپنی ڈیفنس کے لیے، اپنی جسم کے لیے، اپنی عزت و آبرو، اپنی فیملی کی عزت و آبرو کے لیے، معاشرے کو بچانے کے لیے آدمی کو چاہیے وہ مضبوط رہے اور اس طرح کی چیزوں کو سیکھے. جی ہاں، لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا کبھی نہ کریں کہ جو قانون ہے، قانون کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر ہم رہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے، اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی خود مضبوط ہو اور کم از کم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ رب العالمین کے نزدیک جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے ضعیف اور کمزور مومن کے مقابلے میں. لیکن مفسرین نے، شارحین نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ قوی مومن زیادہ محبوب ہے. یہ قوی اور اس کی قوت دونوں اعتبار سے ہیں، ایمانی قوت بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی قوت بھی ہونی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کو وہ بندہ بہت ہی پسند ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آیا نمبر 61 ہے، 61. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ جنگ کے آداب کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ امن و شانتی چاہیں، جنگ کے میدان میں دشمن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امن دیجیے، شانتی دیجیے، تو ایسی صورت میں تم لوگ شانتی برقرار رکھنا، امن و برقرار رکھنا، ان لوگوں سے جھگڑنا نہیں. یہ پہلی بات ہے. لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت شروع میں اس کی تلقین کی گئی تھی، لیکن بعد میں کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس پر عمل ختم ہو گیا. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ. سورہ محمد کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 35. کہا کہ پس تم لوگ صلح پر اتر مت آؤ جب تک تم غالب رہو گے. کہا کہ اگر مسلمان قوی ہیں، طاقتور ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو جو ہے امن پر قائم نہیں، امن کو مان لینا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو سبق سکھانا چاہیے، ان سے لڑنا چاہیے. لیکن راجع بات جیسا کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کے سامنے یہ جو دشمنان ہیں یہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور مسلمانوں کو پوری طرح سے یقین ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں دھوکہ میں نہیں ڈال رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امن اور صلح کر لیں. لیکن صلح کرنے کے وقت اگر خدشہ ہو، خوف ہو کہ یہ لوگ ہم سے جو ہے ہمیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی صلح کو چھوڑ کر لڑنا چاہیے. اس کے بعد آئیے ہمارے ساتھ آیا نمبر 66 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن اللہ. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت یہ حکم دیا تھا، لڑائی کے وقت لڑائی کی جو آداب ہیں اس میں سے کہا کہ کس وقت مسلمانوں کے اوپر لڑائی کرنا واجب ہو جاتا تھا، تعداد کے اعتبار سے کتنی تعداد ہونی چاہیے دشمنوں کی. تو کہا کہ اگر ایک کے مقابلے میں اگر 10 ہوں اور اسی طرح سے 10 کے مقابلے میں اگر 100 ہوں اور اسی طرح سے 100 کے مقابلے میں اگر 1000 ہوں، تو ایسی صورت میں لڑائی کرنا ضروری ہو جاتا تھا. لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے تخفیف کر دی مسلمانوں کے اوپر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب اللہ رب العالمین کو پتا چلا کہ تمہارے درمیان تمہارے اندر کمزوری ہے، تو اللہ رب العالمین نے 2 کے مقابلے میں 1 کو کر دیا، 1 مسلمان تو 2 جو ہے دشمنان. اور اسی طرح سے 100 اگر مسلمان ہو اور دشمنان جو ہے 200 ہوں، تو ایسی صورت میں لڑائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس کی تفسیر صحیح بخاری کے اندر
جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جس جگہ سورہ انفال کی تفسیر کا ذکر کیا ہے اس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد آئیے حضرات ایک اور آیت ہے 67. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ لوگوں کو قیدی بنا لیں اور اسی طرح سے معاف کر دیں یہاں تک کہ زمین کے اندر جو ہے لوگوں کو سبق سکھائیں اور خون ریزی کریں. اگر اس آیت کو صرف ہم لے لیں گے تو تھوڑا سا یعنی تعجب سا محسوس ہوگا، لیکن اس سے پہلے یعنی اس آیت کو اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دشمنان تھے مکے سے اور بھی دوسری جگہ سے، یہ لوگ بار بار معاہدے کو توڑ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ خلاف ورزی کر رہے تھے، اور کئی مرتبہ کئی واقعہ بھی ہو چکے تھے جس میں بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو چکے تھے. تو اسی صورت میں کیا ہوا، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں 70 قریش مارے گئے اور اسی طرح سے 70 لوگ قیدی بنا لیے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا صحابہ سے کہ یہ جو 70 قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو 70 لوگ ہیں ان کو مار دیا جائے، جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، تو انتقام اس طرح سے لیا جائے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور ان سے فدیہ لے کر، جی ہاں غرامہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں رو رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اصل اللہ رب العالمین کی جو مشیت تھی، اللہ رب العالمین جو چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، جو عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی کہ ان لوگوں کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے. کہا کہ عذاب یہاں تک آ گیا تھا، اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے اس درخت تک عذاب آ چکا تھا، لیکن لوگوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے نبی کی موجودگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ٹال دیا. گویا کہ اللہ رب العالمین نے بھی یہی چاہا تھا کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس کے بعد اس وقت اللہ رب العالمین نے فدیے کو منع کر دیا تھا. یہ لوگ جس طرح سے کر رہے ہیں اسی طرح سے ان کو سبق سکھایا جائے، ان کا انتقام لیا جائے. لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے جو ہے جیسا کہ صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فرمایا ثم لما اخبر اللہ سبحانہ وتعالی ان قتل المشرکین یوم بدر کان اولا من اسرهم وفداهم ثم لما كثر المسلمون رخص الله في ذلك فقال فإما منا بعد وإما فداء. کہا کہ ابتدائی دور میں تھا کہ جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے ان کو بھی مارنا چاہیے، انتقام لینا چاہیے. لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تب اللہ رب العالمین نے رخصت دی، چھوٹ دی کہ چاہے مسلمان ان کو یہ جو قیدی بن کر آتے ہیں جو لوگ، جی ہاں، چاہے ان کو مار دیں یا تو پھر ان کے ساتھ رحم و کرم کرتے ہوئے فدیہ لیں اور چھوڑ دیں. یہ حکم بعد میں آیا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آیہ نمبر 72 ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ ہجرت کر رہے تھے. ہجرت کرنے والوں کے سلسلے میں اور اسی طرح سے جو لوگ ہجرت نہیں کیے تھے، 3 طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی کہ لوگ مسلمان 3 طرح کے تھے اس وقت. ایک تو یہ تھے مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے، اور مسلمانوں کی ایک دوسری قسم تھی انصار، جو لوگ مکے سے آئے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے تھے، جو لوگ گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، بیوی بچے چھوڑ کر آئے تھے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے درمیان ایسی الفت و محبت قائم کی جو تاریخ یاد رکھی ہے اور تا قیامت یہ چیز یاد رہے گی. جب یہ لوگ آئے، آپ تو جانتے ہیں الحمدللہ کہ اپنے جو جائیداد میں سے چند ان لوگوں کو دے دیا کہ چلو ہمارا یہ فلاں باغ ہے، اس میں سے آپ کو کون سا پسند ہے آپ لے لو. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس 1 سے زائد بیویاں ہوتی
تو کہتے کہ میں فلاں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اپنا گھر بسا لو اور ان سے نکاح کر لو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے الفت و محبت قائم کر دی، تو دو قسم کے لوگ ہوئے، دو قسم کے مسلمانوں کی ایک تیسری قسم یہ بھی تھی کہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکے میں تھے وہ لوگ، ابھی ہجرت نہیں کیے تھے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مسلمان کیسا برتاؤ کریں گے۔ یہ جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، ان لوگوں کا تعلق، ان لوگوں کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو کہا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر یہ لوگ آپ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں انصار اور مہاجرین سے دین کے سلسلے میں، تو ان لوگوں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہاں اگر یہ لوگ کسی ایسے قوم کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو ایسی صورت میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اس صورت کی آخری آیت پر انشاءاللہ آج کا درس ختم ہوگا، آیہ نمبر 75 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت کا ایک حصہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، کہا کہ یہ جو رشتہ دار ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس سے علماء اکرام نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا، وراثت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان الفت و محبت قائم کر دی گئی، ایک قوم کا معاہدہ کسی دوسرے قوم سے جب ہوتا تھا تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وراثت کے بھی حصے دار ہو جاتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام قسم کے جو علاقے تھے، جو معاملات تھے، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا، لیکن وراثت کا مسئلہ صرف اور صرف نسلی اعتبار سے برقرار رکھا گیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، ابو داؤد طیالسی اسی طرح سے اور بھی دوسری جو ہے یعنی حدیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی وراثت، ایک دوسرے کے وارث ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ حکم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صرف نسب کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان وراثت کا جو حق ہے وہ برقرار رکھا گیا۔ یہاں تک انشاءاللہ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ سورہ توبہ یا سورہ برا کل سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے علم اور عمل میں اضافہ کریں، آمین وجزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔